بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کل ہم نے اسلامی مساوات نظم مولانا حالی کی شروع کی تھی، جس کے 3 بند ہم پڑھ لیے تھے ہم نے، اور باقی جو 4 ہیں وہ ابھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ کہاں بندگانے ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غمِ قوت و نہ وہ، پہنتے نہیں جز سمور و کتاب وہ، مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم پر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم پر۔ اس بند میں مولانا حالی نے ان کی جو تعیش ہے، ان کی جو عیاشی ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، بندگان ذلیل سے مراد ادنا لوگ، جو عوام ہے، جو رعایا ہے، ٹھیک ہے، ان کی بات ہے۔ کہاں بندگان ذلیل اور کہاں کہ ان کا اور بندگان ذلیل کا کیا سٹینڈرڈ ہے، کوئی آپس میں میل جول نہیں ہے، کوئی دور دور تک کوئی مشابہت، کوئی مشترک قدر مشترک نہیں ہے۔ بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نہ، اور وہ اپنی زندگی جو ہے نا بے غم، بغیر کسی غم پریشانی، نہ روٹی نان سے، انہیں کوئی روٹی کا غم نہیں، کوئی اور غم نہیں، کوئی زندگی میں اور غم نہیں، اس لیے وہ اپنی زندگی ایسے ہی بسر کرتے ہیں۔ پہنتے نہیں جو سمور و کتاب ہو، اور جو سمور گرم کپڑا ہے، جو جانور کی کھال سے بنتا ہے، جو اون ہوتی ہے ان سے بنتا ہے، اور کتاں بہت باریک کپڑا جو گرمی میں پہنا جاتا ہے، پہنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سردیوں میں وہ سمور اور گرمیوں میں وہ کتاں کے علاوہ کچھ لباس بھی نہیں پہنتے۔ مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، اور مکان ان کے ایسے ہوتے ہیں جیسے جنت ہے، جیسے جنت رشک خلد کہتے ہیں جنت، خلد جناں وہ کہ جیسے جنت کا باغ ہے، جیسے جنت ہے، اس طرح ان کے مکان ہوتے، اس طرح ان کو سجایا ہوتا ہے، اس طرح اس پہ پیسہ خرچ کیا ہوتا۔ نہیں چلتے وہ سواری قدم پر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم پر، اور ہر وقت جو ہے نا وہ ان کے لیے سواری تیار ہوتی ہے۔ کہیں بھی 2 قدم بھی چلنا ہے تو ان کے لیے سواری جو ہے نا وہ آگے تیار ہوتی ہے، اور ہر وقت وہ نغمہ و ساز کی رقص و سرود کی محفلوں میں مگن رہتے ہیں، عیاشی کی محفلوں میں مگن رہتے ہیں۔ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کے اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ اب بھی اسی بند میں بھی یہ ان کی تعریف ہی کر رہے ہیں کہ ان کی جو ان کے عادات و اطوار کیسے کہتے ہیں، کمر بستہ ہیں لوگ ان میں خدمت میں ان کی، کہ ہر وقت کتنے سینکڑوں لوگ ان کی خدمت میں کمر بستہ تیار کھڑے ہیں کہ ان کے منہ سے کوئی بات نکلے اور ہم حکم بجا لائیں، یعنی کام کرنے نوکر چاکر جو ہے آگے ہر وقت تیار ہیں۔ گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی، گل و لالہ سے مراد ہر وقت جو ہے نا وہ ان کے آگے پھول پیش کیے جاتے ہیں ہر وقت، مطلب ایسے ان کے لیے ان کی طبیعت جو ہے نا وہ فریش رکھنے کے لیے نفاست بھری ہے طبیعت میں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ اس لیول پہ چلا جاتا ہے تو آٹومیٹیکل نفاست جو ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات جو ہے نا وہ فیل ہوتی ہے، اور خود کو محسوس کرتے۔ نزاکت سو داخل ہے عادت میں، اور ان کی طبیعت میں اتنی نزاکت آ جاتی ہے کہ وہ ایک ایک بات کو فیل کرتے، چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی فیل کرتے، بہت نازک ہو جاتے ہیں، نزاکت آ جاتی ہے ان کی طبیعت میں، کیونکہ وہ کچھ کرتے نہیں ہیں، سارا جو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کچھ سوچنا ہے اور وہ ہو جانا ہے۔ دواؤں میں مشک ان کے اٹھتا ہے ڈھیروں، اور جو ان کی دوائیں ہوتی ہیں، جو میڈیسن ہیں، ان میں بھی ان کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کونین کی گولی جو کڑوی ہوتی ہے، تو وہ بھی ان کو جو اگر وہ ان کو لینی پڑی تو وہ بھی شوگر کوٹڈ ہوتی ہے، ان کے اوپر چینی چڑھائی جاتی ہے، تو پھر میٹھا چڑھایا جاتا ہے، اور وہ دوائیں ان کے کہتے ہیں کہ ان کی دواؤں میں بھی جو ہے نا وہ مشک جو ہے نا وہ ڈھیروں اٹھتا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہوتی، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں، اور اپنے لباس میں پوشاک میں عطر خوشبو سیروں کے حساب سے لگاتے ہیں، بہت زیادہ ملتے ہیں، مطلب جب انہوں نے لباس چینج کرنا ہے تو ان میں خوشبوئیں اتنی لگا دیتے ہیں کہ وہ ہر وقت معطر رہتے ہیں۔ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، کون؟ جو ادنا لوگ ہیں، جو بندگان ذلیل ہیں، ان کی بات کریں کہ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ اس میں حالیہ جو ادنا لوگ ہیں، جو رعایا ہے، ان کی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ہم جنس کیسے ہو سکتے ہیں، ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، یہ ان کی نوع کیسے ہو سکتے ہیں۔ نہیں چین جن کو زمانے سے دم، جن کو زندگی کے پریشانیوں سے رمز و علائم سے چھٹکارا نہیں ہے، وہ ان کے ہم جنس کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ زمانے کے دکھوں تکلیفوں میں ہر وقت پریشان ہیں،
نہ رہنے کو گھر ہے، سواری کو گھوڑا، نہ خدمت کو نوکر. ان کی سواری میں نہ کوئی خدمت گھوڑا ہے، نہ کوئی خدمت کے لیے نوکر ہیں. یہ ان کے ہمسر نہیں ہو سکتے، کسی لیول پہ بھی نہیں ہو سکتے. نہ رہنے کو گھر ہے اور نہ سونے کو بستر ہے. نہ ان کو اپنے رہنے کے لیے کوئی گھر ہے اور نہ سونے کے لیے بستر وغیرہ ہیں، تو یہ ان کے ہمسر نہیں ہو سکتے. پہننے کو کپڑا، نہ کھانے کو روٹی. اور کپڑا بھی ایسے نہیں ہے کہ جو پہنا جا سکے، جو سردی میں سردی کا کپڑا اور گرمی میں گرمی کا کپڑا. کھانے کے لیے بھی روٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ غریب ادنا لوگ اگر یہ ان کے ہمسر ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا. جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی. جب تدبیر ہی الٹی ہو تو تقدیر آٹومیٹیکل جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ ہماری تقدیر میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ تدبیر ہی الٹی ہو گئی. آخری بند ہے، یہ سبق تھا، مشہور زمانہ بند ہے. اکثر لوگوں کو یہ زبانی یاد ہے کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا. کتاب خدا ہدایت دینے والی کتاب، مراد قرآن پاک. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہ ساری مخلوق جو ہے نا وہ خدا کا کنبہ ہے، ایک ہے. کوئی کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے. وہی دوست ہے خالق دوسرا کا. دوسرا دونوں جہانوں کا، کہہ رہے کہ وہی دونوں جہانوں کا خالق ہے، پیدا کرنے والا. خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، اور خلائق سے جو خلقت سے جو امت ہے، جو انسانوں کو جس سے رشتہ محبت کا رشتہ ہے. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. یہ آخری شعر جو ہے نا یہ حاصل نظم ہے کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ یہ عبادت اور دین ایمان یہی ہے کیا کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، کہ انسان ایک دوسرے کے کام آئے. اس سے بڑی اور عبادت ہی کوئی نہیں. اگر کوئی مجبور لاچار ہے تو اس کی مدد کر دینا یہ بہت بڑی عبادت ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ آخری بند اگر دیکھیں، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، کہ کوئی کسی امیر غریب کو ایک دوسرے پہ برتری نہیں سوائے تقویٰ کے. کہ یہ سارے مخلوق اسی نے پیدا کی ہے نا، تو ایک دوسرے پہ برتری یا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ہے تو وہ صرف تقویٰ سے. وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، وہ ان دونوں جہانوں کا وہی دوست ہے. خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، اور اس خلقت سے جس کو محبت کا رشتہ ہے، جس نے اس خلقت کو خلق کیا ہے نا پیدا کیا ہے. تو یہی عبادت، یہی دین و ایمان، کہ انسان کے لیے یہ عبادت اور دین ایمان یہی سارا کچھ ہے کہ کام آئے دنیا میں انسان ایک دوسرے کے کام آئے. یہ دین بھی ہے، یہ دنیا بھی ہے، یہ سارا کچھ اسی میں ہے کہ انسان ایک دوسرے کے کام آئے. ہاں جی، یہ نظم آپ کی ختم ہوگی مسدس حالی. اس کی مشق جو ہے نا وہ دیکھ لیجئے گا، آسان ہی ہے، ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ کوشش کریں کام ہو جائے، ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے بوجھ نہیں بنے گا اور آسانی سے آپ کو چیزیں بھی یاد ہو جائیں گی. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ جو سوالات ہوتے ہیں، جو اسائنمنٹس کے سوالات، ان کو ضرور کیا کریں کہ آپ کی جو معروضی ہے وہ اس سے ہی ڈیولپ ہونی ہے، اس سے ہی بننی ہے. تو اس کو اچھی طرح نوٹ کیا کریں، کوشش کریں کتاب کے اوپر نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہیں چیزیں. ہاں جی ٹھیک ہے جی، کل انشاءاللہ اگلی نظم پڑھیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.